فاطمہ اور ثنا دونوں سہیلیاں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ دونوں ہی بہت اچھی عادات کی مالک تھیں۔ جب انہیں اسکول سے چھٹیاں ہوئیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں اکٹھے کسی جگہ گھومنے جائیں گی۔ فاطمہ نے ثنا سے کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ ثنا دوپہر کے وقت فاطمہ کے گھر کی طرف چل رہی تھی کہ اس کے پاؤں کے نیچے ایک لفافہ آ گیا۔ اس نے وہ لفافہ اٹھایا اور فاطمہ کے گھر کی طرف چلتی رہی۔ جب وہ فاطمہ کے گھر پہنچ گئی تو اس نے وہ لفافہ فاطمہ کو دکھایا۔ انہوں نے اسی وقت وہ لفافہ کھولا تو اندر سے ایک پرچی نکلی۔ پرچی کیا تھی؟ ایک گھر کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہم اس گھر میں ضرور جائیں گے۔ انہوں نے اپنے اسکول بیگ میں سے کتابیں نکال کر اس میں دوسرا سامان ڈال دیا اور اس نقشے کے مطابق گھر کی طرف چل پڑیں۔ چلتے چلتے وہ جنگل کی طرف پہنچ گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بچیو آپ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے نقشہ دکھایا تو وہ بولے اس جگہ مت جاؤ، یہاں جانا آپ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے واپس بھی نہ آ سکو۔ فاطمہ اور ثنا نے پوچھا کہ وہاں آخر ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک چڑیل رہتی ہے، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ جس کو بھی دیکھتی ہے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں اس گھر کے باہر رات کے وقت کھڑا تھا تو میں نے اسے دیکھا تھا۔ دونوں بچیاں اس بات کو مذاق سمجھی اور آگے بڑھتی رہیں۔ شام کے وقت دونوں لڑکیاں اس گھر تک پہنچ گئی تھیں مگر وہ بہت تھک چکی تھیں۔ انہوں نے ایک کمرے میں داخل ہو کر اپنے بیگ بیڈ پر رکھ دیے۔ اس وقت اس گھر میں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے سب بتیاں بند کر دیں اور دونوں سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ آدھی رات کو ثنا کی آنکھ کھلی تو اسے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے سنائی دے رہا تھا۔ ثنا نے فاطمہ کو جگایا اور کہا کہ مجھے بہت عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ فاطمہ نے اسے کہا خاموشی سے سو جاؤ، تمہارا وہم ہے۔ اگلی صبح وہ دونوں جنگل میں گھومنے کو نکل گئیں۔ انہیں بہت مزہ آ رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے اچانک ثنا گر گئی اور اس کے پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ فاطمہ اسے سہارا دے کر گھر تک لے آئی اور کمرے میں بٹھا کر کہا میں دوسرے کمرے سے پٹی لے کر آتی ہوں۔ فاطمہ دوسرے کمرے میں گئی تو ثنا کو پھر عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ شاید یہ بھی میرا وہم ہی ہے۔ اس دوران فاطمہ بھی آ گئی۔ فاطمہ نے اسے پاؤں پر پٹی کی تو رات تک اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ دونوں لڑکیاں سونے کے لیے لیٹ گئیں مگر وہ آدھی رات تک جاگتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہیں آوازیں آنے لگیں۔ اب وہ دونوں ہی ڈر گئی تھیں۔ انہیں بلب جلایا تو وہ ایک دم سے پھٹ گیا۔ بھاگنے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ بھی نہیں کھلا۔ اچانک ایک عجیب شکل والی چڑیل ان کے سامنے آ گئی۔ ان دونوں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ گھپ اندھیرے میں انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے بیگ ڈھونڈے اور ٹارچ لائٹ نکالی اور وہ لفافہ نکال کر دیکھا کہ اس میں ایک اور پرچی ہے جس پر لکھا تھا کہ کمرے میں بڑی میز پر ایک بوتل رکھی ہے، اس بوتل کا پانی چڑیل پر چھڑکتے سے چڑیل مر جائے گی۔ پھر دونوں لڑکیاں وہ بوتل تلاش کرنے لگیں۔ جلد ہی انہیں وہ بوتل بھی نظر آ گئی۔ وہ اس کو پکڑنے ہی والی تھی کہ چڑیل نے فاطمہ کو دھکا دے کر گرایا۔ فاطمہ بے ہوش ہو گئی اور ثنا کے ہاتھ سے بوتل گر گئی اور گھومتی گھومتی فاطمہ کے پاس پہنچ گئی۔ چڑیل نے ثنا کو دھکا دیا، اتنے میں فاطمہ کی آنکھ کھلی تو اس نے بوتل پکڑ لی اور چڑیل کے اوپر چھڑکی تو چڑیل ختم ہو گئی۔ وہ دونوں پھر دروازے کو آرام سے کھول کر باہر نکل گئیں۔ واپسی پر انہیں وہی شخص ملا جس نے انہیں وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ دونوں لڑکیوں نے اس شخص کو تفصیل سے واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ اب چڑیل ختم ہو گئی ہے۔ پھر وہ دونوں واپس اپنے گھر چلی گئیں۔